قرآن مجید کا سورہ نمبر 41، سورہ حامیم، سجدہ۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ حامیم، یہ نازل شدہ ہے اسی سب کو فیض پہنچانے والے بڑے مہربان کی طرف سے۔ ایسی کتاب جس کی آیتیں کھلی ہوئی صاف صاف قرار دی گئی ہیں، عربی زبان کے قرآن کی شکل میں، ان لوگوں کے لیے جو واقف ہیں، خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا۔ تو ان میں سے اکثر نے روگردانی کی اور وہ سنتے ہی نہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں اس سے جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے آپ کے درمیان پردہ حائل ہے، تو آپ اپنی سی کیجئے، ہم اپنی سی کیے جائیں گے۔ کہیے کہ میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں، مگر ایسا کہ میری جانب پیغام الہی بھیجا جاتا ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک ہی خدا ہے، تو اس کی طرف سیدھا رخ رکھو اور اس سے بخشش کے طلبگار ہو، اور وائے ہو ان مشرکوں کے لیے جو خیرات نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ بلا شبہ وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے ان کا صلہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کہیے کہ کیا تم لوگ انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اور اس کے لیے برابر دار مقرر کرتے ہو؟ وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ بنائے اور اس میں برکت عطا کی، اور اس میں اس کی روزی کے سامان 4 دن کی مدت میں مقرر کیے۔ یہ تمام دریافت کرنے والوں کے لیے یکساں طور پر جواب ہے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف رخ کیا، اس حالت میں کہ ادھر دھواں ہی دھواں تھا، تو کہا اس سے اور زمین سے کہ آؤ، خواستہ یا ناخواستہ، تو دونوں نے کہا آتے ہیں، خوشی خوشی۔ تو اس نے ان کے 7 آسمانوں پر تقسیم ہونے کا انتظام کیا 2 دن میں، اور ہر آسمان میں وہی بھیجی اس کے معاملات کی، اور ہم نے نیچے والے آسمان کو چراغوں اور حفاظت کے سامان سے زینت بخشی۔ یہ بندوبست ہے اس غلبہ و اقتدار والے کا جو بڑا علم والا ہے۔ تو اگر وہ روگردانی کریں تو کہہ دیجئے کہ میں نے ڈرا دیا تمہیں اس کے آسمانی عذاب سے جو قبیلہ عاد و سمود والے آسمانی عذاب کا سا ہو۔ جب ان کے پاس پیغمبر آئے ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتارتا تو ہم اس کے جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو منکر ہیں۔ تو قبیلہ عاد انہوں نے دنیا میں ناحق گھمنڈ سے کام لیا اور کہا کون ہم سے زیادہ ہے طاقت میں؟ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے طاقت میں زیادہ ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا جان بوجھ کر انکار کرتے تھے۔ تو ہم نے ان پر تیز و تند ہوا بھیجی کچھ خاص منحوس دنوں میں، تاکہ انہیں رسوائی کی سزا کا مزہ چکھائیں اس زندگی میں، اور بلا شبہ آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے، اور ان کی کوئی مدد نہ ہوگی۔ اور قوم سمود، ان کی ہم نے رہنمائی کی تو انہوں نے اندھے پن کو راہ راست پانے پر ترجیح دی، تو انہیں ذلت و حقارت کے سخت عذاب نے گرفتار کر لیا ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں۔ اور جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار رہے تھے
انہیں ہم نے نجات دی۔ اور جس دن دشمنان خدا قیامت میں آگ کی طرف لے جائے جائیں گے تو انہیں ہر طرف سے لایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں آئیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی اس کی جو وہ کرتے تھے، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں گویائی عطا کی اللہ نے، جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے، اور اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تمہارا پلٹنا ہے، اور تم چھپنے کی کوشش نہیں کرتے تھے اس سے کہ تمہارے خلاف کہیں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی نہ دیں، مگر تمہارا خیال تھا کہ اللہ بہت سی باتوں سے جو تم کرتے ہو آگاہ نہیں ہے، اور یہی تمہارا خیال جو تم نے اپنے پروردگار کی نسبت کیا تمہارے لیے تباہ کن بنا، تو تم گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوئے۔ اب اگر وہ برداشت کریں تو بھی آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ راضی کرنے کی کوشش کریں تو بھی ان سے راضی ہوا نہیں جا سکتا۔ اور ہم نے ان کے لیے مقرر کیے کچھ ساتھی، تو انہوں نے ان کے لیے بنا سوار کر پیش کیا اسے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور ان پر بات پوری ہو گئی ان بہت سی قوموں کے ذیل میں جو جنات اور آدمیوں میں سے ان کے پہلے گزر گئیں، بلا شبہ وہ گھاٹا اٹھانے والے تھے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں کہ اس قرآن کی نہ سنو اور اس کے پڑھے جانے میں ادھر ادھر کی فضول باتیں کیا کرو، شاید تم فتح پاؤ۔ تو ضرور ضرور ہم چکھائیں گے ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ، اور انہیں سزا دیں گے ان بدترین اعمال کے لحاظ سے جو وہ کرتے تھے۔ یہ سزا دشمنان خدا کی آگ جس میں ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر ہے، سزا میں اس کی کہ وہ ہماری آیتوں کا جان بوجھ کر انکار کرتے تھے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دکھلا ان دونوں قسم کے اشخاص کے جنات اور آدمیوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں پیروں کے نیچے روندیں تاکہ وہ پستی میں مبتلا ہوں۔ وہ جنہوں نے کہا ہمارا مالک اللہ ہے اور پھر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ افسوس کرو، اور خوش ہو اس بہشت سے جس کا وعدہ تم سے ہوتا رہا تھا۔ ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تمہارے نفوس خواہش رکھتے ہوں، اور تمہارے لیے وہاں وہ ہے جو طلب کرو، سامان ضیافت کے طور پر بڑے بخشنے والے مہربان کی جانب سے۔ اور کون ہوگا بات میں بہتر اس سے کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور بھلائی اور برائی یکساں نہیں ہے، تم برائی کا دفیہ زیادہ سے زیادہ بھلائی سے کرو، تو ایک دم یہ نتیجہ ہوگا کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے جیسے وہ بڑا جگری دوست ہے۔ اور یہ طریقہ کار سکھایا نہیں جاتا مگر ان کو جو برداشت سے کام لیں، اور اسے نہیں سکھایا جاتا مگر اسے جو بڑے نصیب والا ہو۔ اور اگر شیطان کا ورغلانا تمہیں منحرف کرنا چاہے تو اللہ سے پناہ مانگو، بلا شبہ وہ سننے والا ہے جاننے والا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے رات ہے
اور دن اور سورج اور چاند، تم سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، اور سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم بس اسی کو مستحق عبادت سمجھتے ہو۔ تو اگر وہ گھمنڈ سے کام لیں تو بلا شبہ جو تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم زمین کو دیکھو گے بالکل افسردگی کے عالم میں، تو جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور اس میں بالیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ جس نے اسے زندگی دی وہی مردوں کا زندہ کرنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے بارے میں کجروی سے کام لیتے ہیں ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں، تو کیا جو آگ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے؟ جو قیامت کے دن امن و اطمینان کے ساتھ آئے، جو تمہیں منظور ہو وہ کرو، یقیناً وہ اس کا دیکھنے والا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اس قرآن کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آیا، حالانکہ وہ یقیناً ایک باعزت کتاب ہے، باطل کا اس کے پاس گزر نہیں، نہ اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پس پشت سے، اتارا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جو حکمت والی ہے، ہر تعریف کی حقدار۔ نہیں کہا جاتا آپ سے مگر وہی جو کہا جاتا رہا ان پیغمبروں سے جو آپ سے پہلے تھے، بلا شبہ آپ کا پروردگار بخشنے والا بھی ہے اور دردناک سزا والا بھی۔ اور اگر ہم اسے عربی کے علاوہ کسی زبان کا قرآن بنا کر اتارتے تو وہ کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف کیوں نہیں رکھی گئیں، یہ غیر عربی زبان کا کلام اور عرب انسان۔ کہیے کہ وہ ان کے لیے جو ایمان لائیں ہدایت ہے اور علاج، اور جو ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں گرانی ہے اور وہ ان کے لیے اندھا پن ہے۔ یہ وہ ہیں جنہیں پکارا جا رہا ہے بہت دور کی جگہ سے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر نہ ہوتی تو اللہ کی طرف کی بات جو پہلے کہی جا چکی تھی تو ان کے درمیان حتمی فیصلہ ہو گیا ہوتا، اور بلا شبہ وہ اس میں شدید قسم کے شک و شبے میں گرفتار ہیں۔ جو نیک کام کرے وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو برائی کرے وہ اپنے ہی نقصان کا باعث ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اسی کی طرف پھر پھر کے پہنچنا ہے قیامت کا علم، اور کوئی پھل اپنے غلافوں سے نمایاں نہیں ہوتے، اور کسی ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے، اور نہ وہ اس کے یہاں پیدا ہوتا ہے مگر اسی اللہ کے علم کے ساتھ۔ اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا کہ کہاں ہے میرے شریک، وہ کہیں گے کہ ہم تجھے بتا چکے ہیں کہ ہم میں سے اس کی گواہی دینے والا کوئی نہیں، اور غائب ہو گئے ان سے وہ جنہیں وہ پہلے پکارا کرتے تھے، اور وہ سمجھے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ آدمی بھلائی کی دعا کرنے سے تھکتا نہیں، اور اگر برائی پہنچ جاتی ہے تو ایک دم نراسا بے امید ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے اپنی طرف سے کسی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں اس سختی کے بعد جو اسے درپیش ہوئی تھی، تو وہ کہے گا کہ یہ میرا حق ہے، اور میں نہیں سمجھتا قیامت کو کہ وہ برپا ہونے والی ہے۔ اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف پلٹایا گیا تو یقیناً میرے لیے اس کے یہاں بھی بھلائی ہی ہوگی،
تو ہم بتائیں گے انہیں جو کافر رہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اور انہیں چکھائیں گے سخت سزا کا کچھ مزہ۔ اور جب ہم آدمی کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ روگردانی کرتا ہے اور پہلو تہی سے کام لیتا ہے، اور جب اسے برائی درپیش ہوتی ہے تو لمبی چوڑی دعا کرتا ہے۔ کہیے کہ کیا تم نے غور کیا ہے اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا پھر تم نے اس کا انکار کیا تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو ایسی شدید مخالفت میں مبتلا ہو۔ ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں جو تمام کائنات میں ہیں اور خود ان میں ہیں، یہاں تک کہ ان کے لیے ثابت ہو جائے کہ وہ بالکل حقیقت ہے۔ کیا تمہارے پروردگار کے لیے یہ امر کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کے بارے میں شک و شبہ میں گرفتار ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یقیناً وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔